السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ صبح کا سلسلہ اسلامی عقائد سے متعلق ہوا کرتا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل اس موضوع پر اہم گفتگو ہوگی، شامل سلسلہ رہیں گے تو علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس کا مفہوم ہے کل قیامت کے دن میرے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، شب براءت، نجات والی رات بالکل آ ہی گئی ہے، اور کل جمعرات کو جب سورج غروب ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل یہ رات جلوہ گر ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے پروانے جو ہیں وہ تقسیم ہوں گے، مغفرت کے پروانے تقسیم ہوں گے۔ ایک کاش ہم سب کی بھی مغفرت ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہنم سے آزاد فرما دے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اس رات مختلف قسم کے اعمال کیے جاتے ہیں، مختلف باتیں بھی مشہور ہیں۔ میں مفتی صاحب سے سوال کروں گا اس حوالے سے کہ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ بات بھی مشہور ہے کہ اس رات جو ہے وہ پتے جھڑتے ہیں، یعنی ایک طرف تو یہ ہے کہ آئندہ مرنے والوں کی فہرستیں تیار ہوتی ہیں، دوسری طرف عوام میں یہ مشہور ہے کہ پتے جھڑتے ہیں، نہ جانے کس کا پتہ جھڑ جائے، تو کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پتے جھڑنے سے متعلق بھی بات درست ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ تبارک و تعالی اسے جانتا ہے۔ بے شک۔ اس کی تفسیر میں علماء نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے تلے ایک درخت ہے، صحیح، جب کسی شخص کا، اس میں ہر مخلوق کا ایک پتا ہے اس درخت کے اندر، سدرۃ المنتہا جسے کہا جاتا ہے، جس بندے کا پتا گر جاتا ہے اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے۔ ٹھیک، تو یہ بات جو ہے وہ اپنی جگہ درست ہے، اور چونکہ شعبان المعظم اور یہ مبارک مہینے کی جو بالخصوص 15ویں شب ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس سے متعلق احادیث طیبہ میں بھی وارد ہے کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں مردوں کی فہرستیں جو ہے وہ بنانے کا حکم ارشاد فرما دیتا ہے، اور جن افراد نے آئندہ شعبان تک اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے ان کا نام زندوں کی فہرست سے مٹا دیا جاتا ہے اور مردوں کی فہرست میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ پھر جس میں ایک شخص بھی کم یا زیادہ نہیں کیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ویسے تو ہر وقت ہی موت سے ڈر کا جو ہے وہ خوف ہونا چاہیے اور موت کی تیاری ہونی چاہیے، جی، لیکن اس رات میں نہ جانے ہمارے لیے کیا فیصلہ ہو گیا، تو اس لیے خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور موت کی تیاریوں میں مصروف عمل ہو جانا چاہیے، جیسا کہ احادیث طیبہ میں یہاں تک آیا کہ شعبان سے شعبان تک عمر منقطع یعنی ختم ہو جاتی ہے، صحیح، یہاں تک کہ آدمی نکاح کرتا ہے اور اس کی اولاد ہو جاتی ہے جبکہ اس کا نام مرنے والوں میں شامل ہو چکا ہوتا ہے۔ تو کیا معلوم کہ ہم کوئی کام کرنے جا رہے ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ اس سال جو ہے وہ ہمارا بھی پتا جو ہے وہ گرنے کا، جھڑنے کا جو ہے وقت آ چکا ہے، جیسے کہ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام جب کسی شخص کے پاس آتے ہیں اور وہ ہنس رہا ہوتا ہے تو آپ تعجب کرتے ہیں کہ میں اس کی روح نکالنے آیا ہوں اور یہ ہنس رہا ہے۔ تو یہی حال جو ہے وہ ہم میں سے اکثریت کا ہے کہ موت سے غافل ہیں، موت کی تیاری نہیں کرتے، اور اللہ تبارک و تعالی کی جو نعمتیں ہیں ان کو کما حقہ جہاں استعمال کرنا چاہیے وہ استعمال نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کریں، اور ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور بارگاہ الہی میں سرخرو فرمائے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارے مدنی پھول ہمیں مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، ہم سب کو اپنی قبر و آخرت کی تیاری کے حوالے سے سنجیدہ ہو جانا چاہیے،
اور جہاں ہم دنیا کی پلاننگ کرتے ہیں، دنیا کے حوالے سے پورا ایک ہمارا ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، اس حوالے سے ہم لگے ہیں، تو ایک کاش قبر اور آخرت کی تیاری کے حوالے سے بھی ہمیں جو ہے وہ ذہن نصیب ہو۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ عز و جل اس رات کے حوالے سے خصوصی اہتمام کیے جاتے ہیں۔ جیسے کل جمعرات ہے تو ایک تعداد ہے جو کل کا روزہ رکھے گی، اس لیے رکھے گی کہ نامہ اعمال کا آخری دن ہے تو روزے سے ہوں، پھر جمعے کا بھی روزہ رکھیں گے، نامہ اعمال کا پہلا دن ہے، پھر مغرب عصر تا مغرب اعتکاف ہوگا مسجد میں، مغرب کے بعد بھی پھر نوافل کا سلسلہ۔ تو یوں مدنی ماحول کی بڑی برکتیں ہیں، آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، یوں آخرت کی تیاری، ایمان پر خاتمے کا جذبہ، فکر، یہ ساری چیزیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ میرا یہ مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو قبروں پہ جاتے ہیں تو اس کو جو دعا کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ بتا دیں۔ جی کیا فرماتے ہیں؟ قبر پر جانا، قبرستان جانا سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بالخصوص شب برات کی رات جانا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور اس میں دعا کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دعا فرمائی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم جائیں تو فاتحہ اور ایصال ثواب کریں اپنے مرحومین کے لیے، اور ان سے عذاب قبر دور ہونے کی دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، خود اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، ہماری قبر کو کشادہ بنائے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ تو دعا تو ہر وقت کی جا سکتی ہے، اور خاص مواقع پر دعا کرنے کی اپنی فضیلت ہے کہ شعبان کی معظم کی جو مبارک رات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب سے ہی آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے، کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ تو خاص ہی مبارک رات ہے اس لیے کہ اس میں رب کی بارگاہ میں دعا کی جائے، تو بالکل قبرستان میں جا کر دعا بھی کرنی چاہیے، اور مردوں کے لیے فاتحہ اور ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے۔ جی اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذیشان تعریف، میرے مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا قبرستان میں کوئی وقت ایسا بھی ہے کہ جانا منع ہے، یا کسی بھی وقت قبرستان کی حاضری کے لیے جایا جا سکتا ہے، رات یا دن میں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی کیا فرمائیں گے؟ قبرستان میں کسی بھی وقت جا سکتے ہیں، البتہ رات میں تنہا جانے سے منع کیا گیا کہ قبرستان میں رات میں تنہا اکیلے نہ جائیں، صحیح، لیکن ساتھ میں دیگر افراد کے ساتھ جا رہے ہیں تو جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ تو رات میں قبرستان نہیں جایا جاتا، یا اگر کسی مردے کی تدفین کرنی ہے تو اکیلے کوئی نہیں جاتا، سب لوگوں کے ساتھ ہی جاتے ہیں۔ ہاں خاص طور پر جس رات میں جانے کا اہتمام کیا جاتا ہے وہ یہ مبارک رات شب برات کی رات ہے، تو اس میں بھی چراغاں بھی ہوتا ہے، یعنی روشنیوں کا بھی اہتمام ہوتا ہے قبرستان انتظامیہ کی طرف سے، اور بہت سارے لوگوں کی کثرت ہوتی ہے آنے جانے کی، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ عام دنوں کے اندر قبرستان میں رات کو تنہا جانے سے منع کیا گیا، باقی اس کے علاوہ جا سکتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ یہ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ یہ قبر کو پکی کرانا جائز ہے کہ یا نہیں؟ جی کیا فرماتے؟ قبر کو پکی کرانا، اوپر سے پکی کرنا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ چند باتوں کا خیال رکھا جائے۔ صحیح، ایک تو یہ کہ پکی کرنے میں اتنا زیادہ قبر کو نہ پھیلا دیا جائے کہ وہ دوسرے کی قبر کے اوپر جو ہے وہ اینٹیں پہنچ جائیں، یا قبرستان جو کہ وقف قبرستان ہے اس کا دوسرا حصہ، یعنی آپ نے قبر اس طرح پکی کی کہ ایک قبر کی جگہ دو قبر کی جگہ جو ہے وہ گھیر لی، تو یہ منع ہے۔ اسی طرح اونچی کرنے میں اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ ایک بالش پکی کرنے میں اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ ایک بالش یا اس سے کچھ زائد ہی اونچی ہو۔ جو لوگ تین سٹیپس بنا دیتے ہیں اور بہت زیادہ قبریں بلند ہوتی ہیں، اس سے منع کیا گیا، اس کی اجازت نہیں ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ وہیں پکی کرنے میں بھی اس بات کا خیال کریں کہ چکور قبر نہ بنائیں۔ صحیح، سنت کے مطابق قبر جو ہے وہ ڈھلان میں ہونی چاہیے، تو ڈھلان میں رکھی جائے۔ اور پکی کرنے میں اس بات کا بھی علماء نے فرمایا کہ بیچ کا جو اس کا حصہ ہے اس کو کچا ہی رہنے دیا جائے۔ سائیڈ میں آپ نے کوئی دیوار یا کوئی جو ہے وہ بلاکس لگا دیے، لیکن درمیان کا حصہ جو ہے وہ مٹی والا کچا ہی رہنے دیا جائے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے
پکی کر سکتے ہیں، اور پکی کرنے میں بھی زیب و زینت اختیار نہ کی جائے کہ ماربل، ٹائلز یا اور کوئی نقش و نگار لگا کر یہ نہ کیا جائے کہ میت اور قبرستان کی جو زیارت کا کہا گیا کہ اس کی وجہ سے انسان کے دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے، آخرت کی یاد آتی ہے، تو وہ جب ہی ہوگا جب کہ قبریں اس حالت میں ہوں گی، وہ زیب و زینت کی جگہ نہیں، زیب و زینت کر دی جائے گی تو ایسی صورت کے اندر یہ مقصود جو ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر پکی بنانے کی ضرورت ہو تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے پکی بنائیں۔ ہاں، اندر سے قبر پکی کرنا جو میت کے جسم کے ساتھ جو جگہ متصل ہے اس سے منع کیا گیا کہ وہ مکروہ ہے۔ اگر ضرورت ہو کہ کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پر قبر ڈھہ جانے کا خطرہ ہے، اس لیے اندر کوئی چیز جو ہے وہ بلاکس وغیرہ لگاتے ہیں، تو اس میں پھر اس بات کا خیال کریں کہ ان بلاکس پر کچی مٹی کا لیپ کر دیا جائے تاکہ میت کے بدن سے جو چیز قریب ہو وہ مٹی ہی ہو، آگ والی کوئی چیز میت سے قریب نہ ہو۔ جی، ویڈیو سوال دیجیے گا۔ میرا نام محمد طاہر اتاری اٹلی سے عرض کر رہا ہوں۔ دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال عرض ہے، قبر کے سامنے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے اور نماز جنازہ پڑھنا کیسا؟ جی، مطلقاً نماز پڑھنا، نماز جنازہ قبر کے سامنے عام نماز پڑھنا یہ تو ناجائز اور گناہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے جبکہ نمازی اور قبر کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو سترے کی۔ اگر کوئی سترہ درمیان میں حائل ہے تو پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بھی اس صورت میں کہ قبر سامنے ہو۔ اگر قبر کسی کے دائیں ہیں یا بائیں ہیں یا پیچھے ہے یا سامنے ہے لیکن بیچ میں دیوار ہے، کوئی سترہ حائل ہے، تو ایسی صورت میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جہاں تک جنازے کا انہوں نے کہا تو جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ کئی شرعی احکام اس طور پر بیان کیے گئے کہ اگر کسی شخص کو بغیر جنازے کے دفن کر دیا گیا تو فرمایا کہ جب تک بدن کے گل سڑ جانے، پھٹ جانے کا خوف نہ ہو اس وقت تک جنازہ قبر پر بھی پڑھا جائے گا۔ تو قبر پر جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے لیکن نماز جو ہے اس کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو۔ اگلا ویڈیو سوال لیجیے۔ سوئٹزرلینڈ شہر جنیوا سے وسیم اتاری عرض کر رہا ہوں کہ میری آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ اگر ہم ایسے شہر یا ملک میں جہاں مسلمانوں کا قبرستان نہ ہو تو ایسے میں ہم شب برات میں کیا کریں؟ جی، ظاہر قبرستان جانے کا ذہن ہوتا ہے۔ جی، اب قبرستان نہیں ہے تو اب دیکھیں دو چیزیں ہیں۔ اگر تو کسی جگہ پر معلوم ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کی قبریں موجود ہیں تو آپ وہاں جا کر فاتحہ اور ایصال ثواب کر سکتے ہیں، لیکن بشرطے کہ مسلمانوں کی ہوں۔ اگر معلوم نہیں کہ کس کی ہیں تو پھر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جس قبرستان میں ہمارے مرحومین ہیں ہم وہیں جائیں گے، کہ دو چیزیں ہیں۔ مرحومین کے لیے جانا یہ ایک اچھی بات ہے کہ ان کو انسیت ہوتی ہے، انہیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی ہمارے رشتہ دار جو ہے وہ آئے تھے، انہوں نے فاتحہ اور ایصال ثواب کا اہتمام کیا، تو یہ اپنی جگہ درست ہے۔ لیکن جو دوسرا طریقہ انہوں نے جو بیان کیا کہ اب وہاں پر قبرستان بھی ہے لیکن اپنے مرحومین کی قبریں وہاں پر نہیں ہیں، وہ پاکستان میں یا اپنے ملک میں، تو اب کیا کریں؟ تو قبرستان جائیں، حاضری کی سنت بھی ادا ہوگی اور وہیں سے آپ خاص طور پر اپنے مرحوم کی نیت سے فاتحہ اور ایصال ثواب کریں تو اسے وہ فاتحہ اور ایصال ثواب پہنچے گا بھی اور خوشی بھی حاصل ہوگی۔ اور جہاں قبرستان ہے ہی نہیں، مسلمانوں کا قبرستان نہیں ہے، تو وہاں پر مسلمان جو ہے وہ اس رات کے جو دیگر معمولات ہیں، قیام ہے، عبادت ہے، موت کی یاد ہے، ان تمام کو جو ہے وہ بجا لائیں اور نمازوں کی کثرت کریں اور اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے بخشش و مغفرت کے طالب رہیں۔ مدنی چل کے ناظرین، امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے 25 قبروں کے واقعات، اس میں قبرستان کے آداب، حاضری کے آداب، کس طرح قبرستان میں داخل ہونا ہے، کرنا کیا ہے، کیونکہ ایک تعداد جب قبرستان جاتی ہے تو قبرستان کے جو آداب ہیں وہ بجا نہیں لاتی اور قبروں پہ پیر رکھنا اور عجیب و غریب صورتحال دیکھنے، کیونکہ رش بہت ہوتا ہے تو اس وجہ سے مسائل سامنے آتے ہیں۔ تو یہ رسالہ مرتب کیا گیا، تو میری مدنی التجا ہے کہ اس کو حاصل کریں، اس کا مطالعہ کریں، اس کے بعد جب آپ جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل جانے کی جو فوائد ہیں وہ بھی حاصل ہوں گے۔ جی، اگلا سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی جناب محسن خان اطاری بات کر رہا ہوں ہند کے راجستھان کے نمباڑہ شہر سے. جی جناب آپ کی بارگاہ میں عرض تھا کہ جیسا کہ روایت میں یہاں آتا ہے کہ شب برات کی رات کو بنی کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بال کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کو بخشا جاتا ہے. تو ہمارا یہ سوال تھا کہ کیا وہ سبھی لوگ صرف مومن ہوتے ہیں ان کو بخشا جاتا ہے یا ان میں کافر وغیرہ یا دوسرے غیر نان مسلم ادر عقائد والے وہ لوگ بھی بخشے جاتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بخشش کن کی ہوتی ہے؟ بخشش مؤمنین کی ہی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ ہرگز بخشش نہیں کرے گا، اللہ بخشش نہیں کرے گا اس کی جو اس کے ساتھ شرک کرے، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے بخش دے. تو بخشش اور مغفرت کی جہاں بھی بات ہے وہ مؤمنین کی ہی ہے، کفار کی ہرگز نہیں ہے. اب وہ کافر چاہے اہل کتاب سے ہو چاہے وہ مشرک ہو، جو بھی ہے اس کی مغفرت نہیں ہے، اس کی بخشش نہیں ہے. بخشش اور مغفرت کا پروانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مومن اور مسلمان کو ہی ملتا ہے. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید شاہد ممتاز اطاری دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال یہ عرض ہے کہ قبرستان میں جو درخت لگے ہوتے ہیں ان کو کٹوا کر ان کو بیچ کر ان کے جو پیسے بنتے ہیں اس سے اسی علاقے کی جامع مسجد کے امام صاحب کے لیے کیا ہم مکان جگہ خرید سکتے ہیں، مکان بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے. جی کیا فرمائیں گے؟ قبرستان کے درخت. قبرستان کے درخت چند طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ قبرستان کے درخت قبرستان میں کسی نے خود اپنی ذاتی درخت لگائے، تو ایسی صورت میں اس کی اجازت سے آپ انہیں کاٹ بھی سکتے ہیں اور انہیں بیچ کر اس کی اجازت سے اس کی رقم آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ وقف قبرستان میں خود ہی درخت جو ہے وہ اگائے ہیں تو وہ وقف قبرستان میں ہی استعمال ہو سکتے ہیں، اسے دوسری جگہ استعمال نہ کیا جائے. صحیح. ہاں کسی کے ذاتی ہیں کہ اس نے اپنے لگوائے ہیں تو وہ کٹوا کر اس کی رقم مسجد میں استعمال کر سکتا ہے. تو اب قبرستان میں یہ درخت کس کے ہیں اس چیز کی اولاً جو ہے وہ تفتیش کرنا ضروری ہے. اس کے بعد ان دو جو صورتیں بیان کی گئی ان میں سے شرعی احکام پر عمل کریں. جی اگلا سوال. میں ظہور احمد اطہر. میرا یہ سوال ہے کہ کیا قبرستان میں قرآن پاک لے جا کر قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ جی قبرستان قرآن پاک لے کر بھی جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. زبانی بھی آپ جا کر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں اور آپ قرآن پاک لے جا کر بھی تلاوت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی اگلی کال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرما دیں قبرستان پر چپل پہن کے نہیں جانا چاہیے، اور قبرستان پر جھاڑی ہے، کانٹا ہے تو جس کی وجہ سے پیر میں چبھ جاتا ہے، تو کیا آپ ایسی صورت میں چپل پہن کر کے جائیں یا پھر نہ جائیں، کیا کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا یہاں پر جو کانسیپٹ لوگوں کا وہ یہ ہے کہ چپل قبر پہ نہ رکھی جائے، بھلے پیر رکھ دیں. دیکھیں اصل تو یہ ہے کہ میت کو بھی تکلیف اسی طرح ہوتی ہے جس طرح زندہ کو تکلیف ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. تو اب کسی پر آپ پاؤں رکھیں تو بھی تکلیف ہوگی، چپل کے ساتھ رکھیں تو اور زیادہ تکلیف ہوگی. یعنی تکلیف ہوگی دونوں صورتوں میں، چپل کی صورت میں زیادہ ہوگی. تو قبر پر جو پاؤں رکھنا ہے تو وہ دونوں صورتوں میں ہی ناجائز ہے، چاہے ننگے پاؤں رکھیں آپ چاہے چپل پہن کر رکھیں. اور جو قبر پر آپ نہ رکھیں، راستہ ہے، نیا راستہ نہیں ہے، پرانا راستہ ہی بنا ہوا ہے، وہاں پر قبریں نہیں تھیں، اب اس میں چپل پہن کر بھی جا سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے. تو اب جیسے انہوں نے کہا کہ بھئی جھاڑیاں ہیں وہ ہیں، تو اب اگر آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ جو قبر کے اوپر آپ کو پاؤں رکھنا پڑ رہا ہے، یا اس جگہ تک پہنچنے کے لیے اپنے مرحوم کی قبر تک پہنچنے کے لیے آپ کو قبر پر پاؤں رکھے بغیر پہنچنا ممکن نہیں ہے، تو وہاں نہ چپل پہن کے جانے کی اجازت ہے نہ ہی ننگے پاؤں جانے کی اجازت ہے. ایسی صورت میں تو حکم یہ ہے کہ دور کھڑے ہو کر جہاں تک آپ پہنچ گئے کہ بغیر کسی قبر پر پاؤں رکھے وہاں سے ہی فاتحہ اور ایصال ثواب کر دیں. لوگوں کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی ہم جائیں قبرستان میں اور اپنے مرحوم کی قبر پر پھول نہ چڑھائیں یا پانی نہ ڈالیں یا وہاں پر اگربتی نہ جلائیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم آئے ہیں اور اس کو کیسے ایصال ثواب پہنچے گا. تو دیکھیں میت کو پتہ تو چل جاتا ہے. آپ گھر سے بھی اگر میت کے لیے ایصال ثواب کریں گے تو میت کی روح خوش ہوتی ہے کہ فلاں نے میرے لیے ایصال ثواب کا تحفہ بھیجا ہے. تو یہ تو روحانی معاملات ہیں.
جب وہ گھر سے آپ کو جو ہے اس کا رابطہ ہو سکتا ہے تو وہاں پہنچ کر بھی ہو سکتا ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ جب آپ کے پہنچنے میں اس بات کا ہی اندیشہ ہے کہ آپ کو قبر پر پاؤں رکھنا ہی پڑے گا تو اب آپ نہ جائیں، دور سے ہی جو ہے وہ آپ فاتحہ اور ایصال ثواب پڑھ لیں، انشاءاللہ میت کو اس کا ثواب پہنچے گا، تو اس بات کا خیال رکھیں۔ اور جو عام قبرستان کے راستے ہیں جن پر قبریں نہیں ہیں، پرانے راستے ہیں، نئے راستے قبریں پاٹ کر نہیں بنائے گئے بلکہ پرانے ہی راستے ہیں، تو ان میں چپل پہن کر جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، دو سوال یہاں میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس طرح احادیث میں قبر پر مطلب پھول یا اس طرح کی چیز ڈالنے سے تسبیح اور سارا جو سلسلہ ہے، تو یہ کیسے ہوگا جب ہم دور ہی رہیں گے تو وہ ڈالیں گے کیسے؟ دوسرا یہ کہ جس طرح کے حالات ہیں، مطلب ایک مافیا ہے، مشہور یہی ہے کہ وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ بھئی قبر کے جو گھر والے آتے یا نہیں آتے، تو اب جب جائیں گے نہیں، قبر کی دیکھ بھال ہی نہیں کریں گے تو قبر تو مٹ جائے گی۔ جو حالت ہیں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ ہمارا عمل اور ایک ہے دوسروں کا عمل۔ ٹھیک، اگر ہم پہلے سوال کی طرف آپ کی بات کریں کہ بھئی قبر کے اوپر چیز ڈالنا، صحیح، کوئی تر چیز ڈالنا کہ جس کی تسبیح سے میت کو انسیت حاصل ہو، اس کے ذکر سے میت کو انسیت حاصل ہوگی، تو یہ واجب نہیں، صحیح، ایک اچھا عمل ہے، کریں گے تو آپ ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر آپ کسی نیک عمل کو کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اس سے پہلے آپ کو کوئی گناہ کا کام کرنا پڑے گا تو اب آپ کو اس کام کے کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ وہ آپ پر فرض و واجب نہیں ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ قبر پر اگر آپ پھول پتیاں نہیں ڈالتے تو ایسی صورت میں آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کی بجائے آپ یہ کریں کہ آپ دور کھڑے ہو کر جو فاتحہ وہاں پہنچ کر پڑھنی ہے اس سے زیادہ آپ پڑھیں، زیادہ صورتوں کی تلاوت کر دیں آپ، تو زیادہ میت کو ثواب پہنچے گا، تو یوں بھی آپ کی طرف سے میت کو زیادہ فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ مثلا آپ قبر پر پہنچتے، پھول پتیاں ڈالتے اور ساتھ میں آپ جو ہے وہ 4 کل پڑھتے، سورہ فاتحہ پڑھتے اور دعا کر کے واپس آ جاتے۔ آپ دور سے کھڑے ہو کر پڑھیں، سورہ ملک بھی پڑھیں، سورہ یاسین بھی پڑھیں اور 4 کل بھی پڑھیں، فاتحہ بھی پڑھیں، اب میت کو زیادہ ثواب پہنچا۔ تو یہ طریقہ اختیار کریں۔ دوسری آپ نے کہا کہ بھئی میت کے آثار جب قبر کے مٹنا شروع ہو جائیں تو لوگ اس کو غلط استعمال جو ہے وہ کرتے ہیں، تو یہ تو دیکھیں درمیان میں بھی ہو سکتا ہے، جو لوگ جو ہے وہ سال میں جا رہے ہیں تو اب سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، اس دوران تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، تو اب جو کر رہا ہے وہ گناہ گار ہے۔ بہت ساری جگہ ایسی ہو سکتی ہیں کہ آدمی وہاں پر جا کر دور سے ہی قبر کو دیکھ لیں، یا گورکن سے ملاقات کر کے اس سے بھائی کہ ہاں قبر کے حال احوال جو ہے وہ پوچھ لیے اس معاملے کے اعتبار سے کہ بھائی وہ ہمارے مرحوم کی قبر ہے، بتا دیا، ہاں، تو اس طرح کوئی بات چیت کرے تو بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ عموماً ان چیزوں کے اندر انتظامیہ بعض اوقات جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے، تو جب انہیں پتہ ہوگا کہ بھئی یہ جو ہے ہر جمعے کو آتا ہے، یہ شخص وہاں پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھتا ہے اور وہ قبر ہے جو تھوڑا دور ہے لیکن یہ یہیں سے کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھتا ہے، تو بھی اس بات کا پھر اندیشہ نہیں رہے گا کہ اس قبر کے آثار کو مٹایا جائے۔ جی، اگلا ویڈیو سوال دیجیے۔ فیصل ندیم اتاری اٹلی کے شہر بریشیا سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ وقف کے قبرستان میں بعض لوگ اپنے خاندان کے لیے قبرستان کا ایک حصہ خاص کر لیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ جی، دیکھتے ہیں ہم قبرستان میں باؤنڈری بنی ہوئی ہوتی ہے مخصوص خاندان کی، تو کیا فرماتے ہیں؟ ایسا کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے، اس لیے کہ وقف کا قبرستان تمام مؤمنین کے لیے وقف ہے، صحیح، تو جو بھی پہلے آئے گا اس کی جگہ ہے، اس کا حق ہے اس کے اندر، تو کسی دوسرے کو اس سے روکنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ صحیح۔ اب اگر کوئی یہ کہے جناب ہم نے تو پیسے دے کر جو ہے وہ خریدا ہے، ہم نے گورکن سے اتنی جگہ کے پیسے لیے، تو گورکن کو بھی اس بات کا اختیار ہی نہیں ہے، گورکن جگہ نہیں بیچ سکتا، ہاں جو اخراجات ہوئے اس کی کھدائی میں وہ تو وہ لے سکتا ہے، لیکن جگہ نہیں بیچ سکتا، کہ جو وقف ہے وقف کو بیچا نہیں جا سکتا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت پر ہے، تو بندوں کا تو اس سے تعلق ہی ختم ہو گیا، تو اس کا بیچنا خریدنا ہی جائز نہیں ہے۔ تو اب جگہ کو بیچ کر جو ہے وہ اس کو مخصوص کر لینا اپنے لیے، یا خرید کر مخصوص کر لینا، یہ ہرگز جائز نہیں ہے، ہر ایک کو حق حاصل ہے۔ اور آپ کا مرحوم نہ جانے کب انتقال کرے، یہاں انتقال کرے بھی یا نہ کرے، یہاں پہنچ بھی سکے یا نہ پہنچ سکے، تو یہ تو معلوم ہی نہیں، تو اسی لیے کہا گیا کہ قبر کھدوا کر پہلے سے رکھنا اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ کفن تو بندہ اپنے ساتھ تیار رکھ سکتا ہے، لیکن قبر کھدوانے کے کوئی معنی نہیں، کہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کا انتقال کہاں ہوگا، تو اس لیے ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، نہ ہی زمین
وقف قبرستان کی بیچنا جائز، نہ ہی خریدنا جائز، اور نہ ہی بلا عوض اسے اپنے لیے مخصوص کروانا جائز کہ مسلمانوں کا حق اس میں موجود ہے۔ جی اگلی کال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ طے ہو گیا ہے کہ جو جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، عمر بھی لکھی جاتی ہے، کتنے کا مرنا ہے، کتنے سانس لینے ہیں، تو پھر یہ شب برات کی رات جو موت مرنے والوں کا لکھا جاتا ہے اور رزق لکھا جاتا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ جب ولادت کی ٹائم طے ہو گیا تو بعد میں اس کا جو یہ شب برات کا کس کی ذرا وضاحت کر دیں۔ میرے خیال میں ان کی قول کا مفہوم یہ ہے کہ جب یہ طے ہے یعنی پیدائش کا موت کا وقت ایک طے ہی ہے، جی جی، تو پھر شب برات کا دخل اس میں؟ ٹھیک ہے، یہ وسوسہ بعض لوگوں کو آتا ہے کہ جناب جب تقدیر الہی میں سب کچھ لکھ دیا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے قلم کو کہا اور اس نے لوح محفوظ پہ قیامت تک ہونے والا سب کچھ لکھ دیا، تو اب کیا مانا؟ مراد یہ کہ وہ لکھ تو دیا گیا ہے لیکن وہ لوح محفوظ میں ہے، فرشتوں کو اب اس کے صحیفے دیے جاتے ہیں کہ بھئی اس سال کے اندر یہ ہوگا، اس سال یہ حاجی جو ہے وہ حج پہ جائیں گے، اس سال ان لوگوں کا انتقال ہوگا، تو فرشتوں کی طرف ان چیزوں کی جو منتقلی ہے وہ سال بہ سال جو ہے وہ ہوتی ہے اور وہ اس مبارک رات میں ہوتی ہے، یہ مراد ہے۔ ورنہ جو لکھا جا چکا وہ تو در حقیقت لکھا ہوا ہی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں، لیکن فرشتوں کے جو سپرد کیا جاتا ہے، ان کے حوالے کیا جاتا ہے، وہ اس مبارک رات میں کیا جاتا ہے۔ جی اگلی کال۔ میرا نا 3 سال کا بیٹا تھا جو فوت ہو گیا ہے، وہ نا خواب میں ملتا ہے اور کہتا ہے کہ میں زندہ ہوں، میری قبر کھول کے دیکھو، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جی کیا فرق؟ خواب شرعی اعتبار سے حجت نہیں، نبی کا خواب تو حجت ہے لیکن عام انسان کا خواب حجت نہیں ہے، لہٰذا خواب میں کسی کے بارے میں بھی یہ آئے کہ میں زندہ ہوں، میری قبر کو کھول کر دیکھو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف خواب ہے جو کہ حجت نہیں، جبکہ دوسری طرف شرعی احکام ہیں جو کہ ہمارے لیے حجت ہیں، جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو قبر کھولنا یہ ناجائز ہے اور خواب کے اوپر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس بارے میں ہرگز اس پر عمل نہ کیا جائے، کسی کے بھی بارے میں آئے۔ بعض لوگوں کو اپنے دیگر مرحوم، جیسے خاص طور ایسا ہوتا ہے جن کے اچانک انتقال ہو جائے، تو اب لوگوں کو یہ وسوسہ آ رہا ہوتا ہے کہ جناب جو ہے وہ ہمیں خواب اس طرح آئے ہیں تو اب کیا ہم کھول سکتے ہیں؟ تو بسا اوقات تو خواب انسان کے اپنے سوچ کی بنیاد پر ہی جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں، ایسا بھی خواب کا ایک قسموں میں سے ایک قسم یہ ہے، تو اس کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی۔ ہاں اگر کسی بڑے کے بارے میں اس طریقے سے خواب آ رہا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کے لیے ایصال ثواب اور فاتحہ کریں۔ اچھا کچھ SMS بھی ہم شامل کرتے ہیں، جب عورتوں کو قبرستان جانا جائز نہیں ہے، منع ہے، ہمارے یہ طارق بھائی ہیں، تو اب ان کا جانا کیسا؟ عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کیا گیا نا، تو اب جو شریعت مطہرہ کا حکم ہے اس پر ہی عمل کیا جائے گا، ان کو جانے کی اجازت نہیں ہے، تو وہ گھر سے ہی فاتحہ اور ایصال ثواب کریں گے۔ جب وہ چلی جائیں گی تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ ان کے لیے یہی کہا گیا کہ بعض روایت میں یہاں تک آیا کہ بھئی ان کے اوپر جو ہے وہ لعنت ہوتی ہے جانے سے، تو اس لیے ان کو یہی کہا جائے گا کہ وہ ایسا کام نہ کریں جو کہ باعث لعنت ہو یا لعنت کا سبب بنے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا راستے میں کوئی چیز اگر ہمیں ملتی ہے تو اس چیز کا حکم کیا ہے؟ راستے میں اگر کوئی بھی چیز ملتی ہے تو وہ لقطہ کہلاتی ہے، شرعی اعتبار سے ایک اصطلاح ہے لقطہ۔ لقطے سے مراد یہ کہ اب کوئی چیز آپ کو جب پڑی مل گئی تو اب اس کو آپ کریں گے کیا؟ تو اولاً آپ اس کا اعلان کریں گے کہ اس کے مالک تک وہ چیز پہنچا سکیں، اور اگر اعلان کرنے کے بعد بھی مالک تک نہ پہنچے پھر اسے اتنے عرصے تک اپنے پاس سنبھال کے رکھیں گے کہ جس کی وہ چیز گم ہوئی ہے غالب گمان ہو جائے کہ اب مالک اسے تلاش نہ کرتا ہوگا۔ جب یہ غالب گمان ہو جائے گا تو اب آپ اسے صدقہ کر دیجئے، اور اگر اٹھایا اس نیت سے تھا کہ مالک تک پہنچاؤں گا اور یہ شخص خود شرعی فقیر ہے تو خود اپنے استعمال میں بھی لا سکتا ہے۔ شب برات کی رات اسلامی بہنیں کسی ایک گھر میں جمع ہو کر عبادت وغیرہ کر سکتی ہیں؟ دیکھیں اب اس میں 2 چیزیں ہیں، عبادت جمع ہو کر کرنے میں تو حرج نہیں ہے، لیکن صلاۃ التسبیح کا عموماً اہتمام کیا جاتا ہے یا دیگر نوافل کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو عورتوں کا باجماعت نماز پڑھنا، اس طرح کہ عورت ہی امام ہو، یہ ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں۔ اچھا اگر باجماعت نہیں پڑھیں گے اور کوئی ایک اپنی بلند آواز سے پڑھ رہی ہے اور دوسری اس کو فالو کریں گی، تو پھر ایک نماز والا دوسرے نماز والے کو فالو اگر کرے گا، اس کی اقتداء کرے گا،
تو اور وہ اس کی اقتدا کی نیت بھی نہیں کی اور اب اس کی اتباع کر رہے ہیں تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر جمع ہونے میں بھی اس بات کا خیال خاص طور پر رکھا جائے کہ کیا ممکنہ صورت ہے کہ پردے کے ساتھ جمع ہو کر عبادت بھی ہو سکے گی، یہ نہ ہو کہ جمع ہو جائیں پردے کا اہتمام نہ ہو، یا پردے کا اہتمام ہو جمع ہو جائیں لیکن جو عبادت کرنی چاہیے اس کے بجائے باتوں کے اندر جو ہے مصروف ہو جائیں۔ تو ان تمام باتوں کا خیال رکھا جائے اور جانے میں بھی کسی بھی جگہ شوہر اور والدین کی اجازت بھی ضروری ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بیری کے جو پتے ہیں جس سے غسل کیا جاتا ہے اس رات، تو اس کے اندر ظاہر مرد حضرات تو جو عورتیں ہیں جن کے ساتھ ماہواری والا سلسلہ ہے تو وہ بھی غسل کر سکتی ہیں؟ غسل تو کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ غسل فرض جو ہے وہ اترے گا نہیں لیکن ایک برکت کے حصول کے لیے وہ غسل کر سکتی ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ اچھا، بھائی کی قبر پر پانی ڈالنا قرآن اور سنت میں سے ہے؟ مطلب یہ عورت کا ڈالنا؟ جی جی، عورت کو تو جانے کی اجازت ہی نہیں، تو قبر پر پانی ڈالنے کے کیا معنی؟ اور عام لوگوں کے لیے بھی یہ کہا گیا کہ قبر پر پانی ڈالنا جو ہے وہ میت کی جو قبر ہے اس کی جو مٹی ہوتی ہے اسے جمانے کے لیے ہے۔ صحیح۔ اسی لیے جس وقت تدفین کی جاتی ہے اس وقت جو ہے وہ پانی چھڑکنا میت کی قبر کی مٹی کو جو ہے وہ بٹھانے کے لیے یہ سنت مبارکہ ہے۔ اس کے علاوہ ویسے ڈالنا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ میت کو اس کا فائدہ ہے اور نہ ہی قبر کو اس کا کوئی فائدہ ہے۔ ہاں، اگر بعد میں بھی کسی کی قبر کی مٹی جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے اور اسے کوئی جمع کرتا ہے اور اب پانی چھڑکتا ہے تو حرج نہیں۔ جی، اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عمران اتاری، مجھے پوچھنا یہ تھا کہ جیسے پکی قبر بنی ہوتی ہے چوکی ٹائپ، تو کیا اس کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ یہ قبر کے اوپر تو کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر قبر نیچے ہے اور اب اس کے اوپر کوئی عمارت اس طرح بن گئی کہ عمارت کا کوئی پایا جو ہے وہ قبر پر نہیں ہے، جیسے کسی کمرے کے اندر قبر ہے، اب اوپر والے فلور پر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس میں تو حرج نہیں ہے، لیکن جو قبر ہے جیسے ہمارے ہاں پکی قبریں بن جاتی ہیں تو ان پر نماز پڑھنا وہ تو قبر پر ہی کھڑا ہونا ہے، جو کہ ناجائز اور گناہ ہے۔ جی، اگلی کال۔ مفتی صاحب، آپ کی عرض میں یہ عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا شب برات کی رات کو نلوں میں آب زمزم شریف کا پانی آتا ہے؟ اچھا، جس طرح وہ عاشورے کی دن ہے نا، جی، تو کیا شب برات؟ ایسا شب برات سے متعلق نہیں ہے، اور اس دن سے عاشورہ سے متعلق بھی ہے، یہ نہیں کہ شب آب زمزم آتا ہے، ایسا نہیں ہے، پانیوں میں ملا دیا جاتا ہے تو ایک برکت کا حصول ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ آب زمزم ہی آتا ہے اور اسے کھڑے ہو کر ہی پیا جائے، ایسا ہرگز نہیں، اور شب برات سے متعلق ایسی کوئی روایت نہیں۔ جی، اگلی کال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، کیا ماں اپنے بیٹے کی قبر میں دفن ہونے کی وصیت رکھ سکتی ہے، یا بیٹا اپنی ماں کے لیے؟ اکثر تو نہیں لیکن ایک دو جگہ ایسا دیکھنے میں آیا کہ ماں کا اگر 20 سال پہلے انتقال ہوا تو بیٹے نے وصیت کی اور ایسے ہی کیا، کھود کر ہڈیاں نکال کر ایک سائڈ کی اور اس میں بیٹے کو دفن کیا، پھر 2-4 دن میں اسی طرح ایک ماں کا انتقال ہوا تو اس نے یہ وصیت کی کہ جو میرے بیٹے کا انتقال ہوا تھا 20 برس آگے اس میں مجھے دفنایا جائے، اس میں بھی ہڈیاں جو نکالی گئی ان کو ایک سائڈ رکھا گیا اور ان کو دفنایا گیا، کیا یہ جائز ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، قبرستان کے احکام سے متعلق اور جو اس وقت حالات ہیں، ہمارا سلسلہ مطلب کل بھی ہوا اور آج مغرب کے بعد بھی ہوگا، کل بھی ہوگا، بہت اہم سلسلہ، اس کو لازمی دیکھیں، اس میں اس طرح کے مسائل پر بھی گفتگو کی جا رہی ہے جو یہ ابھی کال آئی۔ کیا فرماتے ہیں حضور؟ ایسا لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جناب ایک قبر سے جو ہے وہ 70 مردے اٹھیں گے تو لہٰذا اب اس کو ہم نے ہی پورا کرنا ہے اور 70 مردے دفنانے ہیں۔ ایک تو یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے، اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی، مستند طریقوں سے ثابت نہیں ہے، اور جہاں تک بات یہ کہ مومن کی قبر کو کھولنا ہی حرام ہے، تو اب جو یہ وصیت کرتا ہے اس کا وصیت کرنا بھی حرام، اور اس وصیت پہ بھی ہرگز عمل نہیں کیا جائے گا، ہر ایک کو اس کی علیحدہ قبر میں ہی دفنایا جائے گا، کسی کی قبر کھود کر اس میں کسی کو دفنانا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی لا علمی کے باعث ایسی وصیت کر بھی دے تو بعد میں ورثاء اور دیگر مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس طرح کی ناجائز وصیتوں کو ہرگز پورا نہ کرے۔ جی، اگلی کال۔ میرا نام خالد محمود اتاری، مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے، کیا قبرستان میں جا کر اپنی والدہ یا والد
یا دیگر کسی رشتہ دار کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کو چومنا اور اس کا جو ہے وہ قبر کو ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چومنا، اس طرح کرنا کیسا ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ قبر کو بوسہ دینے میں علماء کا اختلاف ہے، اور امام اہل سنت نے فرمایا کہ احتیاط اور بہتر یہی ہے کہ نہ چوما جائے۔ تو قبر کو چومنا، بوسہ دینا منع ہے۔ اپنے مرحومین کی قبروں کو بھی بوسہ دینا منع ہے۔ مزارات اولیاء، جو اولیاء اللہ کرام کی جو قبریں ہیں، مبارک قبریں ہیں، ان کو بھی بوسہ دینے سے منع کیا گیا، بلکہ فرمایا کہ حاضری کا طریقہ یہ ہو کہ 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر فاتحہ اور ایصال ثواب کریں اور قبر کو چومیں اور چھوئے بغیر ہی واپس پلٹ آئیں۔ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ والدین کی قبر پر بھی اگر جا رہے ہیں تو اب آپ ان کی قبر کو بوسہ نہ دیں، چومیں نہیں، بلکہ فاتحہ اور ایصال ثواب پڑھ کر ویسے ہی واپس پلٹ آئیں۔ اچھا، جس طرح حرم میں یہ ہوتا ہے کہ جو عورتیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں تو اگر ان کے مخصوص ایام شروع ہو جائیں تو یا ان کو اندازہ ہوتا ہے تو وہ ٹیبلٹس وغیرہ کھانے کا کر لیتی ہیں کام، تو کیا رمضان شریف میں اس طرح یہاں رہ کر کر سکتی ہیں تاکہ پورے مہینے کے روزے رکھیں؟ ایسے میں آیا کر سکتی ہیں، جائز ہے، روزے ہو جائیں گے، جبکہ خون آنے سے پہلے، ماہواری شروع ہونے سے پہلے ہی کھا لیا کہ ماہواری آئی ہی نہیں تو ایسی صورت میں روزے ہو جائیں گے۔ ہاں، مگر اس بات کا اس میں خیال رکھا جائے کہ جو بھی ان چیزوں کو استعمال کریں کہ مضر صحت ہوتی ہیں ان کے لیے زیادہ وہ نقصان پہنچانے والی نہ ہوں، ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے دیکھا جائے۔ اچھا، اسی طرح یہ ارشاد فرمایا جیسے کل کا بھی روزہ رکھیں گے ایک تعداد، جمعے کا بھی رکھے گی، تو کیا نفلی روزے کے ساتھ ہم فرض کی نیت کر سکتے ہیں؟ نفل روزے کے ساتھ فرض کی نیت نہیں ہو سکتی، یعنی فرض سے مراد ہے کہ قضا کی کریں گے، لازمی سی بات ہے، تو قضا روزے کی نیت نفل کے ساتھ نہیں ہو سکتی، ایک ہی روزے کی نیت ہو سکتی ہے۔ تو جن کے ذمہ قضا ہے وہ قضا روزے کی نیت ہی کریں، نفل روزے کی نیت نہ کریں، اور اگر نفل کی کریں گے تو پھر قضا کی نیت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ اور ماشاءاللہ آج تذکرہ قبرستان کا ہو رہا ہے، تو یہ اولیاء اکرام عظام کی جو قبریں مبارک ہیں تو یہ تو پکی قبریں ہوتی ہیں، ان میں تو کوئی کچے کا وہ گنجائش بھی نہیں ہے، اور یہ اوپر سے تھوڑا سا وہ ٹپر کیا ہوتا ہے، تو کیا اولیاء عظام کی قبر بھی کچی رکھنی چاہیے؟ دارالفتہ سنوں سے میرا یہ سوال ہے، پلیز اس کا جواب ارشاد فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولیاء اللہ کے مزارات اور ان کی قبور کو عام لوگوں کی قبروں سے ہٹ کر جو ہے وہ بنایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی قبروں کے لیے ایک تعظیم ہو اور وہ اس بات کو جان سکیں۔ جب سب مسلمانوں کی قبریں ایک جیسے ہیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں اللہ کے ولی کی قبر کون سی ہے؟ تو اس بات کو اجاگر کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ یہ اللہ کے ولی کی قبر ہے، ان کے مزارات کو جو ہے وہ زیادہ اچھا بنایا جاتا ہے، ان کی قبروں کو بلند بنایا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اس میں بھی اگر اس بات کا کوئی خیال رکھے کہ اوپر کی جانب سے کچھ حصہ جو ہے وہ کچا رہنے دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر اس کو مکمل بند بھی کر دیا گیا تو بھی گناہ نہیں۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ میرا نام محمد اکبر۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے ایک سونے کی انگوٹھی ملی ہے اور تقریباً 5 سے 4.5 ہزار روپے زمین سے پڑے ہوئے ملے ہیں، اور اس کو رکھے ہوئے تقریباً میرے پاس 1 مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا، لیکن ابھی تک کوئی اس کا وارث نہیں آیا۔ تو اب ان پیسوں کا میں کیا کروں، یا اس سونے کی انگوٹھی کا میں کیا کروں؟ جی، کیا دیکھیں، کوئی نہیں آیا تو اولاً یہ کہ اعلان کیا یا نہیں کیا، اعلان نہیں کیا تو پھر کوئی کیسے آپ تک پہنچے گا؟ تو اولاً تو اعلان کیا جائے۔ اعلان کی فی زمانہ مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، کسی جگہ سے ملا ہے تو آپ وہاں پر کوئی نوٹس بورڈ یا کوئی وہاں پر پمفلیٹ لگا سکتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ یہ کہہ کے لگائیں کہ بھئی اتنے 5,000 اور اتنے ملے ہیں تو سبھی آ جائیں گے آپ کے پاس۔ آپ مطلق کہ بھئی یہاں سے کچھ پڑا ہوا سامان ملا ہے جس کا ہے وہ نشانی بتا کر اس نمبر پر رابطہ کر لے، تو کچھ بھی اعلان کی صورت اختیار کی جائے۔ اب دیکھیں، سامان سے متعلق یہ فرمایا گیا کہ اعلان کے بعد کتنے عرصے رکھے، جب غالب گمان ہو جائے کہ اس کا مالک اب اسے تلاش نہ کرتا ہوگا۔ اب یہ مختلف مال کے اعتبار سے کسی کا پورا سونے کا سیٹ گم ہو جائے تو کافی عرصے بعد ہی یہ اس کی آس ٹوٹے گی کہ یار اب مجھے نہیں ملتا تو اب وہ اسے تلاش نہیں کرتا ہوا۔ کوئی چھوٹی موٹی چیز کسی کی گر گئی، کسی کے جو ہے وہ 10-20 روپے گر گئے تو وہ بہت جلدی اس کو اس بات کا وہ ہو جائے گا، وہ اسے تلاش کرنا چھوڑ دے گا۔ تو مختلف چیزوں کے اعتبار سے مختلف ہوگا اور مختلف علاقوں کے اعتبار سے مختلف ہوگا۔ تو جس کے پاس ہے جب اسے اس بات کا غالب گمان ہو جائے، اس کا غالب گمان یوں بھی ہو سکتا ہے کہ یار اگر میری اگر گم ہوتی تو میں کتنے عرصے تک اس کی جو ہے وہ جستجو کرتا، تلاش کرتا۔ تو غالب گمان جب یہ ہو جائے کہ اب اس کا مالک اسے تلاش نہ کرتا ہوگا تو پھر صدقے کے حکم ہوگا۔
جی اگلی کال دیں. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ نماز جنازہ مسجد کے باہر رکھ دیا جاتا ہے اور نمازی اندر ہوتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا؟ یہ SMS بھی مجھے موصول ہوئے اس حوالے سے. نماز جنازہ مسجد سے باہر پڑھایا جائے، اس طرح کے جنازہ بھی باہر ہو اور نمازی اور امام بھی باہر ہوں، اس بات کا خیال رکھا جائے، یہی سب سے زیادہ درست طریقہ ہے. مسجد سے مراد عین مسجد میں نہ ہو، اگر فنائے مسجد کے اندر ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. بعض جگہوں پر یہ بھی دیکھا گیا کہ فنائے مسجد کے اندر تو جنازہ امام اور سارے مقتدی ہوتے ہیں، لیکن جنازہ جو ہے وہ مسجد میں آخری حصے پر رکھ دیا جاتا ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے. جنازہ بھی باہر ہی رکھیں فنائے مسجد میں یا خارج مسجد میں، اور امام مقتدی بھی سب مسجد سے باہر ہی. اچھا قبرستان جب جائیں گے کل کی رات تو ہم یہ ویسے تو اللہ کی رحمت سے بہت فرق پڑ گیا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے، تربیتیں ہو رہی ہیں. عین قبر کے اوپر اگربتی موم بتیاں لگانا کیا فرماتے ہیں؟ میت اور آگ دونوں جدا جدا چیزیں ہیں ان معنوں میں کہ مسلمان کا آگ سے کیا تعلق، اسی لیے فرمایا کہ قبر پر جو ہے وہ دھواں نکلنا اگربتی کا یا آگ کا یہ برا فعل ہے. کیونکہ عموماً دیکھیں نا کسی قبر سے اگر آگ نکل رہی ہو یا دھواں نکل رہا ہو، کیا کانسیپٹ فرسٹ یہ آتا ہے، یار اس پر عذاب ہو رہا ہے. تو ایک بندہ برا گمان جو وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، ایک بدفعلی ہوتی ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ مسلمان کی قبر سے دھوئیں کا نکلنا اچھی علامت نہیں، جبکہ خوشبو کا آنا یہ اچھی علامت ہے. تو اس بات کا خیال رکھیں کہ میت کی قبر پر نہ ہی اگربتی جلائیں اور نہ ہی موم بتی. ہاں کسی نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، اب موم بتی لے جاتا ہے تو وہ بھی قبر پر نہ رکھے، سائیڈ میں رکھ کر تلاوت کر لیں، اور جب تلاوت ختم ہو جائے تو اب اس کو بجھا دیں اور واپس لے کر آ جائیں، اسے گھر میں دیگر کاموں میں استعمال کر لیں. میت کو اس روشنی سے کوئی فائدہ نہیں. یوں ہی خوشبو سے، اگربتی کی خوشبو یہ زائرین کے لیے ہے، جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے ہے، تلاوت کرنے والوں کے لیے ہے، میت کو نہیں. کہ فرمایا کہ اگر میت نیک ہے تو اس کو تو جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، دنیا کی خوشبو کا اسے کیا کام. اور اگر بد ہے تو پھر جو اس کو بدبو جہنم سے آ رہی ہے وہ بدبو اور یہ خوشبو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا، اسے یہ خوشبو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. تو اس لیے میت کے لیے ان تمام چیزوں کے بدلے میں جو آپ اچھا کام کر سکتے ہیں وہ ہے ایصال ثواب. زیادہ سے زیادہ آپ جتنے جو ہے وہ موم بتیاں جلانا ہے، اس کے بجائے آپ اس کی رقم صدقہ کر دیں لوگوں کے درمیان، لوگوں کو اس سے جو ہے وہ فائدہ پہنچے گا اور اس کا ثواب اپنی میت کو جو ہے وہ ایصال کریں. تو میت کے اوپر اگربتی یا موم بتی قبر پر ہرگز نہ لگائی جائے. ضرورت ہو بیٹھنے والوں کے لیے خوشبو کا اہتمام کرنا ہے، لائٹ اور اس طرح کی چیزیں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں تو اس میں حاجت نہیں ہے، یا موبائل کے ٹارچ ہی جو ہے وہ موجود ہیں کہ پڑھ سکتے ہیں. بعض جگہوں پر دیکھا گیا مگر واقعی آپ نے صحیح کہا کہ بڑا فرق پڑا ہے کہ اب بہت کم دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی قبر پر چراغ یا موم بتی لگے ہوئے ہوں، لوگوں کو مسائل معلوم ہو گئے. لیکن اگر کوئی ایسا کرے تو اس کو سمجھایا بھی جائے کہ بھائی اس سے فائدہ نہیں بلکہ الٹا جو ہے وہ نقصان ہے. تو اس سے بچا جائے کہ قبر کے اوپر کوئی بھی موم بتی اگربتی چراغ نہ لگائے. اب جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی سائڈ پہ موجودہ جو حالت ہے قبرستان کی تو چلنے کی جگہ ہی نہیں ہے، ایک قبر سے دوسری قبر ملی ہے، یہ ہوتا ہے کہ اپنی میت کی قبر سے تو دور کر دی، دوسری میت کی قبر پر جو ہے وہ لگا دی. تو تمام مسلمان آپ کے ہی بھائی ہیں، آپ کو سب کا خیال کرنا ہے، اپنی میت سے بھی بچانا ہے، دوسرے کی اس سے بھی بچانا ہے. تو جگہ نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے وہ وہاں پر نہ لگائیں. پتہ چل کے ناظرین سلسلہ ہوا، اور میں نے پہلے عرض کیا آپ کو کہ آج بھی مغرب کے بعد اور کل بھی انشاءاللہ عز و جل جو یہ سلسلے ہیں قبرستان کے حوالے سے لازمی دیکھیں، مزید اس میں آپ احکام سیکھ سکیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.